الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 28 صفر سن 50 ہجری میں تاریخ اسلام کا وہ سیاہ دن ہے جب نواسے رسول نوجوانان جنت کے سردار حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ آپ کے متعلق خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ آپ کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح ہوگی اور فتنہ و فساد کا حضرت امام حسن علیہ السلام کی برکت ذات کی وجہ سے خاتمہ ہوگا۔ ہماری آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل پروڈکٹ مسلم کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں، جزاک اللہ۔ حضرت امام حسن کا نام حسن اور کنیت محمد ہے۔ آپ کا نام امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور آپ سے پہلے دنیا میں کسی بچے کا نام حسن نہیں رکھا گیا۔ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی جو جنت میں عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ 15 رمضان سن 3 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت امام حسن کی پیدائش ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ میں نے کہا، حضور میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو فرمایا، وہ حسن ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی پیدائش اپنی نوعیت کی پہلی خوشی تھی۔ جب مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے یکے بعد دیگرے دنیا سے جاتے رہے تو مشرکین طعنے دینے لگے اور آپ کو بڑا صدمہ پہنچا اور آپ تسلی کے لیے قرآن مجید میں سورہ کوثر نازل ہوئی جس میں آپ کو خوشخبری دی گئی کہ خدا نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائی اور مقطوع نسل آپ نہیں بلکہ آپ کا دشمن ہوگا۔ آپ کی ولادت سے پہلے حضرت امام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا ان کے گھر آ گیا ہے۔ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ عنقریب میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی پرورش تم کرو گی۔ ولادت کے 7ویں دن عقیقے کی رسم ادا ہوئی اور پیغمبر اسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے اس فرزند کا نام حسن علیہ السلام رکھا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کو تقریباً 8 برس اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ عافیت میں رہنے کا موقع ملا۔ رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس نواسے سے جتنی محبت فرماتے تھے اس کی واقعات دیکھنے والوں نے ہمیشہ اکثر محبت اور فضیلت کی حدیثیں حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام دونوں صاحبزادوں کے لیے مشترکہ طور پر بیان کی گئی ہیں۔ مثلاً حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام جوانان بہشت کے سردار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ایک مرتبہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو آپ کو اٹھا کر اپنے کندھے پر بٹھا کہنے لگے، حسن کی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر مسکرا دیے۔ حضرت امام حسین اپنے زمانے میں سب سے زیادہ عابد، زاہد اور افضل انسان تھے۔ جب بھی قیامت اور پولیس رات کو یاد کرتے تو رونے لگتے تھے۔ جب آپ نماز پڑھتے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو آپ کے بدن کا تمام گوشت لرزنے لگتا تھا، اور جب جنت و دوزخ کا تصور کرتے تھے تو سانپ کے کاٹے ہوئے کی طرح تڑپنے لگتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے بہشت کی درخواست کرتے تھے اور دوزخ سے پناہ مانگتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ ایک باغ میں گزر رہے تھے، وہاں ایک سیاہ فام غلام ایک کتے کے ساتھ بیٹھا ہوا روٹی کھا رہا تھا۔ وہ ایک نوالا خود کھاتا اور دوسرا کتے کو کھلاتا تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں خود تو کھاؤں لیکن اس کتے کو نہ دوں۔ آپ علیہ السلام نے اس غلام سے کہا کہ جب تک میں واپس نہ آؤں تم یہاں سے نہ اٹھنا۔ آپ اس کے مالک کے پاس گئے اور اس غلام اور جس باغ میں وہ زندگی بسر کرتا تھا اس باغ کو بھی خریدا۔ آپ نے غلام کو آزاد کر دیا اور باغ بھی اسے عطیہ کر دیا۔ 28 صفر سن 50 ہجری تاریخ اسلام کا وہ سیاہ دن ہے جب نواسے رسول نوجوانان جنت کے سردار حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ آپ کے متعلق خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ آپ کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح ہوگی اور فتنہ و فساد حضرت امام حسن علیہ السلام کی بابرکت ذات کی وجہ سے خاتمہ ہوگا۔
سن 40 ہجری میں حضرت امام حسن علیہ السلام خلافت سے دستبردار ہوئے اور حضرت امیر معاویہ کو خلافت سونپ دی اور مسلمانوں کو آپس کی لڑائی اور تکرار سے بچایا۔ انہوں نے وہی کیا جو ان کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا تھا۔ انہوں نے تخت و حکومت کو ٹھوکر مار کر مدینہ میں گرشہ نشین ہو گئے، مگر اس کے بعد بھی بنو امیہ کو اس بات کا اندیشہ رہا کہ کہیں امام حسن کی باغیانہ طبیعت حکومت کے لیے خطرہ نہ بن جائے، لہٰذا حضرت امام حسن کو شہید کرنے کے لیے دشمنان اہل بیت نے آپ کی ایک زوجہ کو اس کام کے لیے منتخب کیا۔ اس کا نام تاریخی کتاب جادہ اشت بتایا جاتا ہے، جبکہ بعض روایتوں میں اس کا نام ہند بھی لکھا گیا ہے۔ جادہ اپنے والد اشت کی وجہ سے امام حسن کی نکاح میں آئے، جو حضرت امام حسن کے ساتھیوں میں سے تھا، لیکن بنو امیہ نے اسے چند سکوں میں خرید لیا۔ جادہ کو مروان بن حاکم نے 50,000 دینار کا لالچ دے کر حضرت امام حسن کو مروایا۔ جس وقت طبیب کو بلایا گیا، طبیب نے کہا کہ یہ زہر ہے اور زہر جان بوجھ کر لگایا گیا ہے۔ بہرحال امام کو شفا بھی ہوئی اور مدینہ آئے، اور اب کی مرتبہ جو تیسری بار زہر دیا گیا وہ ہیرے کو پیس کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشکیزے کے اندر ڈال دیا گیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 صفر کی رات سوئے ہوئے تھے، اچانک نیند سے بیدار ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مصروف تھی۔ آپ نے نیند سے بیدار ہو کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی اور حضرت زینب امام کی طرف متوجہ ہوئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں نے خواب میں نانا جان اور امی جان اور ابا جان کو دیکھا کہ وہ مجھے جنت کے سیر کرواتے ہیں۔ میں نے نانا جان سے عرض کیا کہ آپ میرے حالات سے باخبر ہیں، مجھے تمانچے لگائیے کہ میرے پیروں تلے سے مسلح کھینچا گیا، اتنا ستایا گیا۔ میرے سامنے اس وقت مدینہ میرے والدین کو گالی دی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، میں اس دور سے گزر رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ صبر کرو، تم بہت جلد ہم سے آ کر ملنے والے ہو۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر قل هو اللہ شریف لکھی ہوئی ہے۔ یہ خواب جب لوگوں نے سنا تو خوش ہوئے، لیکن آپ کے شاگرد سعید بن مسیب نے سنا تو آپ نے فرمایا، مولانا، اگر یہ خواب کی تعبیر پوری ہوگی تو سمجھ لیجئے آپ بہت دنیا سے جانے والے ہیں۔ لرزے ہوئے تھے اور اس خواب نے اور لرزا کے رکھ دیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بہن، میں نے خواب دیکھا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ کیسا خواب ہے؟ امام نے مشکیزہ لانے کو کہا اور مشکیزے سے جب پانی پیا تو مشکیزے میں موجود جو ہیرا پیس کر ڈالا گیا تھا وہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کے کلیجے کے کئی ٹکڑے ہوئے، بعض نے 72 بتائے، بعض نے لکھا کہ 80 ٹکڑے ہوئے اور بعض نے لکھا آپ کی آنتوں اور کلیجوں کے 100 سے زیادہ ٹکڑے ہوئے۔ جب آپ کہہ کرتے تو ٹکڑے پوچھیے، یہ ہیرا کیا ہوتا ہے؟ اس کو کانچ پر جلائیں تو کانچ کٹ جاتا ہے۔ یزید صرف قاتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں بلکہ قاتل حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہے۔ اس پر تو سب اتفاق کرتے ہیں کہ سازش یزید کی تھی، لیکن زہر دیا جودہ نے۔ آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کا حکم دیا تاکہ کچھ نصیحت کر دوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حالات دیکھ کر گلے مل کر خوب روئے۔ بھائی بتا، آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ اس لیے کہ سید الصابرین کا نواسہ ہے۔ بھائی مجھے جس پر شک ہے اگر وہی ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نام لوں گا تو تم قتل کر دو گے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ جب حضرت امام حسن نے امام حسین کو نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے تو پھر جب صبح ہوئی اور لوگ جمع ہونے لگے تو اس وقت امام حسن نے کہا، حسین، میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے فرمایا، آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا ہے۔ مسکرا کر کہا، اس تکلیف میں بھی مسکرایا۔ حسن، جس تکلیف میں لوگوں کی ساری خوشیاں چھن جاتی ہیں، اس نے حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ میرا چہرہ ہرا ہو گیا تو فرمایا، حسین، یاد ہے نا، نانا کی حدیث معراج مکمل ہو گئی ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حدیث معراج کیا ہے؟ فرمایا کہ جب میرے حضور معراج پر گئے اور ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی
تو نانا معراج پر جنت کی سیر کر رہے تھے جب جنت میں 2 محل دیکھے، ایک ہرا تھا اور ایک لال تھا۔ اس وقت رضوان جنت نے کہا کہ یا رسول اللہ، جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھ جائیں جن سے پوری جنت کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہرا کس کا ہے اور لال کس کا ہے؟ لال تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور ہرا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ رضوان، یہ تو بتاؤ کہ حسن کا ہرا کیوں اور حسین کا لال کیوں؟ تو رضوان کی گردن جھک گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اہل بیت کی محبت میں رضوان جنت میں روتا ہے، جبکہ جنت میں کوئی رو نہیں سکتا۔ جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا، لیکن یہ شہادت حسنین ہے، اسے جب جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو رضوان جنت میں روتا ہوا نظر آتا ہے۔ رضوان کی عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بتاتا ہوں، اللہ کے حکم سے یہ ہرا اس لیے ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ اور جسم ہرا ہو جائے گا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کیا جائے گا اور شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا، اس لیے حسن کا ہرا اور حسین کا لال ہے۔ دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث معراج پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کا کہا۔ اس وقت مولا حسن کے 3 یا 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 7 سال تھی، بڑا خوبصورت تھا، اس کا نام قاسم اور ماں کا نام فروہ تھا۔ فروہ قاسم کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتی۔ جب سب لوگ چلے گئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بازو پر بندھے تعویذ کو کھولنے کا حکم فروہ کو دیا۔ تعویذ کھولا اور کھول کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹے قاسم کو میرے پاس لاؤ۔ اپنے ہاتھوں سے وہ تعویذ بیٹے کے بازو پر باندھ دیا اور فرمایا، بیٹا، ایک وقت آئے گا جب تو شدید مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، اس وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ وصیت کی اور کہا، حسین، صبر سے کام لینا اور میری تمنا ہے جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا کے قدموں میں دفن کر دینا، میں نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام 28 صفر کو شہید ہوئے۔ اس طرح سے آپ کا پورا جسم ہرا ہو چکا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ کی تجہیر و تدفین کے لیے جنازہ اٹھایا گیا، لیکن یہ بھی تاریخ کا بدترین باب ہے کہ جب جنازہ باہر لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنا چاہتے تھے تو بنو امیہ کے وہ غلیظ، جسے دنیا مروان کہتی ہو، جس پر میرے آقا نے لعنت کی تھی، اس نے کہا، میں ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے بھائی کی وصیت ہے، میں دفن کروں گا۔ یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاشے پر ایک بندہ جو شہید ہو چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مروان کو یزید کو اتنا برا نہ کہو، اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا، یہ کیا، مرے ہوئے انسان کا تو دشمن بھی احترام کرتا ہے۔ مروان کیسا ظالم تھا، نانا کے قدموں میں نواسے کو لے جا رہے ہیں تو جنازہ روک لیا اور جنازے پر تیر چلانا شروع کر دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فاطمہ کے 2 بیٹوں کے جنازے میں نے دیکھے ہیں، حسن کو تو دوبارہ کفن ملا، حسین کو تو ایک بار بھی کفن نہ ملا۔ لوگوں نے کہا کہ حسین کو دوبارہ کفن کیسے ملا؟ کہا کہ جب مروان نے حسن کی لاش پر تیر چلایا تو حسن کی کفن سے خون کے فوارے نکل پڑی، تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ ایک کفن پر دوسرا کفن پھر لپیٹ دو تاکہ حسن کو رنگین کفن میں لے کر نہ جائیں، بلکہ ایک کفن اور دے دیا جائے۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات ہے کہ وصال کے بعد بھی تیر لگا تو آپ کے جسم سے خون نکلا۔ کسی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وصیت تھی کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن کر دے، لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا کہ اگر مروان آڑے آئے تو مجھے امی جان کے قدموں میں دفن کر دینا، آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل بیت اور صحابہ کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، آمین۔ بطول آپ کی آنکھوں کا نور، دل کا سرور، بڑے ہی خاص ہوئے ہیں امام مولا حسن، لعاب پاک نبی کا دہن میں آپ کے ہے، اسی لیے تو بڑے ہیں امام مولا حسن۔ شباب اہل جناں کے ہیں سید و سردار، جوانوں کہہ دو میرے ہیں امام مولا حسن۔
رسول رحمت عالم کی ہے نشانی آپ، شبیہ ان کی بنے ہیں امام مولا حسن، جگر کٹا ہے اجاگر دیا ہے زہر انہیں، شہید کیسے ہوئے ہیں امام مولا حسن۔ اللہ حافظ۔